ابن مسعود نے نظر دوڑائی اور کہا تب تو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اگر ایسی سچویشن آتی ہے جنگ کے اندر تو میں تو آپ کے آس پاس ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. عروہ بن مسعود نے جیسے یہ کہا، عروہ بن مسعود نے جو بات کی کہ میں ایسے یفروک ویدعوک یفرو ویدعوک آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو اتنے صحابہ تھے وہاں پہ، آپ ایکسپیکٹ کریں گے آخری صحابی جواب دینے کے لیے جواب دیں گے. آپ تو یہ ایکسپیکٹ کریں حضرت علی وہاں پر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، اس جملے کا جواب انہوں نے دیا ہوگا. تو میں بتاؤں آپ کو اس جملے کا جواب کس نے دیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کا جواب دیا. اللہ اکبر. اور حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم آج تک کیا سنتے آئے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی تھی، آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی. آپ رفق کے، نرمی کے پیکر تھے، آپ بہت زیادہ رقیق القلب تھے، بہت جلد رونا آ جاتا تھا آپ، اور بہت زیادہ دل کے نرم تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دل کے نرم تھے، اور آپ کی شخصیت پر آپ کی نرمی کا عنصر غالب تھا، ہمیشہ ہم نے یہی سنا ہے. لیکن عروہ بن مسعود الثقفی نے جب یہ جملہ کہا کہ میں ایسے چہرے آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پتہ ہے؟ انصت بنظر اللات، انصت بنظر اللات. یہ اتنا خطرناک جملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. ایک طرح سے اتنا غصہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو. لات جو ہے، لات ان کی دیوی طرح سے، خاص طور سے قبیلے بنو ثقیف جہاں سے عروہ بن مسعود آئے تھے، ان کی بہت بڑی دیوی جسے وہ مانتے تھے، بہت بڑا ان کا بت جو تھا اس کا. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہم اس کی تعریف بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو تمام کے تمام مخلوقات کا تنہا خالق ہے، رازق ہے، جس نے ایسی مخلوقات کو تخلیق بخشی جو اس قدر عظیم ہے، اس قدر بڑی ہے کہ ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے. اور ایسی مخلوقات بھی اللہ رب العالمین نے بنائی جو اتنی چھوٹی ہے کہ پھر ہمارے تصور سے بالاتر ہے. لیکن چاہے بڑی مخلوقات ہوں یا چھوٹی، تمام کی تمام مخلوقات کی رزق رسانی کا وہ کام کرتا ہے. وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، ذو القوہ ہے، وہ متین ہے. اور درود و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ السلام عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مختصر سی نبوی زندگی میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی مثال انسانیت قیامت کی صبح تک پیش کرنے سے قاصر ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ پیغام کو، منزل دین کو
نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پوری امانت و دیانت کے ساتھ پہنچایا۔ اب میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والے آخری فرد کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین، لائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے منحرف نہ ہونے پائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مختلف اہم اور ضروری مراحل سے گزرتے ہوئے ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات سعیدہ میں پیش آنے والے ایک اہم واقعے جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس پر مسلسل کئی ہفتوں سے لفظ کر رہے ہیں۔ بات کو مزید آج کے اس خطبے میں ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے ضمناً یہ ذکر آیا، ویسے تو دوسرے ایک عنوان پر بات ہوئی، لیکن چند آخری منٹ میں نے آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیل ابن ورقہ کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام حدیبیہ کے جس مقام پر خیمہ زن تھے، وہاں پر قریش کی طرف سے مختلف ایلچی آئے، مختلف ایمبیسڈرز آئے، مختلف سفراء آئے، سفیر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں آپ کا ارادہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور قریش کی جو نیت ہے، قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہ ہونے دینے کی جو ٹھان لی ہے، اس بارے میں اللہ کے نبی کو آگاہ کر کے اللہ کے نبی کو واپس بھیجنے کے لیے بہت سارے سفراء نے، بہت سارے سفیروں نے کوشش کی۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی شخصیت تھی جنہوں نے والنٹیئر کیا، جو دونوں طرف سے بھی نہیں تھے، جو نیوٹرل پرسنالٹی تھے، وہ تھے حدیل ابن ورقہ۔ حدیل ابن ورقہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، قبیلہ بنو خزاعہ سے اور تہامہ سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور احسن انداز میں یہ بات کلیئر کی، اِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّنَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیل ابن ورقہ، ہم لوگ قتال کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ تو جئنا معتمرین، ہم لوگ تو معتمر بن کر آئے ہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کسی کا قتال کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قریش یہی چاہتے ہیں، اگر وہ جنگ پر اڑ گئے اور انہوں نے ہمارا راستہ روک کر ہمارے ساتھ قتال کی، تو میں خون کی آخری بوند تک ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ہم حرم میں داخل ہو جائیں، عمرے سے فارغ ہو کر ہم واپس اپنی راہ لے لیں گے۔ اور اگر وہ اس منظر کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو میری طرف سے ان کے لیے یہ تجویز ہے کہ وہ مکے کی وادیوں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر چلے جائیں اور ہمیں عمرہ کے جو عمرہ ہے، عمرے کا جو عمل ہے اسے ادا کرنے دیں، اور پھر ہم چلے جائیں گے تو وہ واپس آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا پرامن طریقے سے اور بہت ہی کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقف حدیل ابن ورقہ کے سامنے رکھا۔ حدیل ابن ورقہ گئے، اور چونکہ اللہ کے نبی کی بات بے انتہا معقول تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہوں گے تو کیسے کرتے ہوں گے؟ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مقررین کی جب ہم خطبہ سنتے ہیں، ان کی تقریر سنتے ہیں، تو ہمارے دل میں ان کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ کیا بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کیا بہترین انداز میں بات کرتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو زبان رسالت تھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخرج منہا الا حق، اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور جس زبان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ زبان صرف وحی کی روشنی میں بولتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات بولتے تھے، اس کے بارے میں ایسا تھا گویا کہ موتیوں کی لڑی بکھر گئی ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ نے مختلف تشبیہات اللہ کے نبی کی گفتگو کے دیے ہیں، تو میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہوں گے تو کیسی کرتے ہوں گے، کیا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتا ہوگا۔
کیا الفاظ کا چناؤ ہوتا ہوگا، الفاظ کا انتخاب کیا ہوتا ہوگا جب نبی بات کرتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو بدیل ابن ورقہ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنی بات رکھی، بدیل ابن ورقہ کنونس ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں بات رکھی، جا کر انہوں نے یہی بات قریش کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت سارے لوگوں نے انہیں بات بھی کرنے سے روکا۔ انیشلی سفہاء القوم نے، قوم کے بیوقوفوں نے انہیں بات بھی کرنے نہیں دیا، لیکن بعض لوگ جو قوم کے اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے، کہیے کہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں انا لم نجئ لقتال احد، ہم تو کسی سے قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، انا جئنا معتمرین، ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ بڑی بہترین انداز میں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر جنگ کی صورتحال پیش آئے گی تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو اس پوری بات جب سنی تو وہاں اس مجلس میں قریش کے بڑے بڑے رؤساء، شرفاء، امراء، بڑے بڑے لوگ، اغنیاء، اس قبیلے کے قریش کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ سب موجود تھے۔ یہ بات سنی تو مجلس میں ایک بہت بڑے سردار موجود تھے، بہت بڑے سردار، وہ قریشی نہیں تھے لیکن ان کا تعلق طائف سے تھا، طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے ان کا تعلق ہے۔ قبیلے بنو ثقیف بہت ہی فیمس قبیلہ ہے، یہ وہی قبیلہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے طائف میں۔ قبیلے بنو ثقیف کے سردار، بہت بڑے سردار، بہت بڑے ڈیسیجن میکر، اوپینین میکر، سوسائٹی کی کریم پرسنالٹیوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، وہ وہاں پر بیٹھے تھے اور ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود الثقفی۔ نام عروہ ابن مسعود الثقفی، مسلمان ابھی نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین بعد میں شرف اسلام سے بھی آپ کو مشرف کرنے والا ہے انشاءاللہ، لیکن اب تک یہاں تک ابھی آپ مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ عروہ ابن مسعود الثقفی جو بہت بااثر بارسوخ شخصیت تھے اور بہترین وجاہت کے، بہترین شخصیت کے حامل تھے، چہرے سے بڑے خوبصورت تھے، جسمانی اعتبار سے بہترین تھے، زبان کے اعتبار سے بہت فصیح تھے، بہت بلیغ تھے، اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے اپنے قبیلے کی بڑی شخصیت تھے، بڑے یعنی لوگ عزت کرتے۔ تو جب انہوں نے بدیل ابن ورقہ کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا کہ میں، یہاں سے انہوں نے بات شروع کی کہ وہ خود جانا چاہتے تھے اللہ کے نبی سے بات کرنے کے، تو بات انہوں نے یہاں سے شروع کی۔ دیکھیے اس زمانے میں معاملہ کہتا تھا، آدمی کی بات، وہ جو زمانہ تھا جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز میٹر کرتی تھی تو وہ آدمی کی زبان میٹر کرتی کہ کلام پر کتنی دسترس حاصل ہے آدمی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو معجزہ دوسرے نبیوں کو دیا، ان معجزوں کے مقابلے میں نبی کا معجزہ مختلف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ مردے کو اٹھا کر بٹھا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، قم بسم اللہ کہتے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ دور ایسا تھا جب میڈیسن کا بول بالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ایسا تھا جب جادوگر بہت سارے تھے، جادوگری کا بول بالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسا معجزہ لے کر آئے کہ لوگوں کو کہنا پڑا یہ جادو ہو نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور سے جس دور میں آئے وہ میڈیسن اور جادوگری کا نہیں بلکہ لٹریچر کا دور تھا۔ بڑے بڑے شعراء اور ادبا ہر گھر میں پائے جاتے تھے اور شاعروں کو سونے میں تول دیا جاتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے شعراء اس زمانے میں تھے۔ ایسے شاعری کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر وہاں پر موجود تھے، ایک سے ایک بڑھ کر زباندان اور فلسفے کے ماہرین وہاں پر موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام لائے جس کلام کے سامنے لوگوں نے اپنے قلم رکھ دیا اور کہا کہ یہ شاعری نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، ویسا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ تو انہی بہترین اشخاص میں عروہ ابن مسعود الثقفی تھے، زبان پر بہت دسترس انہیں حاصل تھی۔ انہوں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا، لوگوں کے سامنے کہا الستم بالوالد الست بولد، لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا الستم بالوالد الست بولد، کیا تم سب لوگ میرے لیے باپ کی حیثیت نہیں رکھتے؟ کیا تم لوگ جو بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کیا میں تمہیں اپنا باپ نہیں مانتا، میرے باپ کی حیثیت پر نہیں رکھتا؟ الست بولد، کیا میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے، یعنی بیٹے کے مقام پر مجھے نہیں رکھتے؟ الستم بالوالد، اور میں کیا تمہیں باپ جیسی عزت نہیں کرتا؟ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ اتتہموننی، کیا تم کسی بھی معاملے میں مجھ پر اتہام کرتے ہو؟ اتہام یعنی میں متہم ہوں کسی چیز کا، کسی بدگمانی کے شکار ہیں آپ میرے معاملے میں؟ کہا کہ بالکل نہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں،
اور ہم لوگ آپ کے ساتھ باپ کی شفقت رکھتے ہیں اور آپ کو اس قوم کا ہم بیٹا مانتے ہیں، ہمارا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ مانتے ہیں، اور آپ کی ذات سے کسی قسم کی کوئی بدگمانی بھی ہم نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا میں نے اہل اکاز کی مدد تمہارے لیے، اہل قریش کے لیے مختلف حالات میں ماضی میں طلب نہیں کی تھی؟ جب انہوں نے منع کیا جئتکم بولدی و اہلی ومن اطاعنی، جب لوگوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا اس وقت میں جئتکم بولدی و اہلی ومن اطاعنی، میں میرے بچوں کے ساتھ آیا، گھر والوں کے ساتھ آیا، اور جتنے لوگ تجھے مانتے ہیں، جتنے لوگ میرے مطیع اور فرمانبردار ہیں، ان تمام لوگوں کو میں لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ کا ہمیشہ میں نے ساتھ دیا ہے، کیوں نہیں؟ آپ نے ضرور دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جانے، اتنا پہلے تو بیک گراؤنڈ بانی، اور کہا کہ دعونی آتی، مجھے چھوڑو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، میں جا کر بات کر کے دیکھتا ہوں۔ حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، عروہ ابن مسعود الثقفی بعد میں شرف صحابیت سے بھی اللہ رب العالمین نے مشرف کرنے والا ہے، اور آپ کی ایک اور خاصیت یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء کرام دکھائی دیے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان تمام انبیاء کرام کو دیکھا اور لوگوں کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت کے بارے میں بتایا کہ آپ کیسے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے جیسے، میں جو ہوں اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میری شباہت بہت ملتی جلتی ہے، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے جیسے دکھتا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی حدیث میں کہا کہ اشبہ الناس بعیسی ابن مریم عروہ بن مسعود الثقفی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ ریزمبلنس رکھنے والے عروہ ابن مسعود الثقفی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شباہت رکھنے والے، وجاہت رکھنے والے، حضرت عیسیٰ کے جیسے نظر آنے والے لوگوں میں اگر کوئی ہے تو عروہ ابن مسعود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عروہ ابن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن ہے، آپ کے ساتھ 1500 جانثار صحابہ کرام کا ایک لشکر قافلہ موجود ہے۔ حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، مسلمان نہیں، ابھی کافر ہیں، آپ کے سامنے بالکل روبرو بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے پاس بالکل روبرو آ کر بیٹھ گئے۔ ایسا صحابہ کوئی نہیں کرتے، اس طرح کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام کا عزت، صحابہ اکرام کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم تھی وہ آپ آگے سنیں گے۔ عروہ ابن مسعود کے زبانی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، اب گفتگو یہاں پر شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہی بات عروہ ابن مسعود کے سامنے بھی رکھی جو بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدیل ابن ورقہ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے، انا لم نجئ للقتال احد ولکننا جئنا معتمرین، ہم لوگ قتال کے لیے نہیں آئے ہیں، قتل و غارت گری کے لیے، خونریزی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ پرامن طریقے سے عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح سے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، لیکن اگر ہمارا راستہ روک کر اس بات پر ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ہمیں جنگ ہی لڑنی ہے تب تو ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی رکھا۔ عروہ ابن مسعود کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سننے کے بعد عروہ ابن مسعود الثقفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا جملہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں هل سمعت بأحد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل سمعت بأحد احتاج قومه من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے آپ سے پہلے کسی ایسے کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنی قوم ہی کا صفایا کر دیا، جس نے اپنی ہی لوگوں کو ختم کر دیا؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آیا تو آپ قتال سے نہیں ہٹیں گے، تو کیا آپ نے آپ سے پہلے کسی ایسے کے بارے میں سنا ہے؟ هل سمعت بأحد من قبلک احتاج قومه، کیا آپ نے کبھی ایسے آدمی کے بارے میں سنا جس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا، جس نے اپنی قوم کو ختم کر دیا؟ یہ جو قریش ہیں جو آپ کو روک رہے ہیں کس کی قوم ہے؟ یہ لوگ کس کے بھائی بند ہیں؟ یہ لوگ کس کے رشتہ دار ہیں؟ کس کے دوست و احباب ہیں؟ آپ کے دوست و احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی بندو ہیں۔
تو آپ انہیں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ سے پہلے بھی کسی ایسے کے بارے میں سنا ہے جو اپنی ہی قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے یا پھر ختم کر دیا ہے اس نے؟ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، آپ انہیں قتل نہیں کر پائے، انہیں ختم نہیں کر پائے، تو وائس ورثہ تو ہوگا، وہ آپ کو ختم کر دیں گے، وہ آپ کو ختم. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى فَوَاللَّهِ إِنِّي أَرَى وُجُوهًا فَوَاللَّهِ إِنِّي أَرَى وُجُوهًا وَأَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ أو أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ يَفِرُّ وَيَدْعُوكَ. کہنے لگے کہ اگر دوسرا معاملہ پیش آتا ہے، اگر آپ انہیں قتل نہیں کریں گے تو دوسرا معاملہ پیش آئے گا، تو تب میں ایسی صورت دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ تمہیں ختم کریں گے، میں ایسی صورت دیکھ رہا ہوں. فَإِنِّي أَرَى وُجُوهًا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. اس طرح سے نظر دوڑائی آس پاس. اور قریشیوں کا اور مکے کے لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ بہت عصبیت والے تھے، خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی ان کے اندر، حمیت جاہلیت بہت زیادہ تھی. ہم لوگ بڑے، ہم لوگ اونچی نسل کے، یہ جو یثرب والے لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں. اس طرح سے ہم لوگوں کی سوچ تھی انصار صحابہ کے بارے میں. اس طرح سے اللہ کے نبی کے ساتھ انصار اور مہاجرین صحابہ کھڑے تھے. اس طرح سے عروہ بن مسعود نے نظر دوڑائی اور کہا تب تو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. اگر ایسی سچویشن آتی ہے جنگ کے اندر تو میں تو آپ کے آس پاس ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. عروہ بن مسعود نے جیسے یہ کہا، عروہ بن مسعود نے جو بات کی کہ میں ایسے یفرّوک ویدعوک، یفرّو ویدعوک، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو اتنے صحابہ تھے وہاں پہ، آپ ایکسپیکٹ کریں گے آخری صحابی جواب دینے کے لیے جواب دیں گے. آپ تو یہ ایکسپیکٹ کریں حضرت علی وہاں پر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، اس جملے کا جواب انہوں نے دیا ہوگا. تو میں بتاؤں آپ کو اس جملے کا جواب کس نے دیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کا جواب دیا. اللہ اکبر. اور حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم آج تک کیا سنتے آئے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی تھی، آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی. آپ رفق کے، نرمی کے پیکر تھے، آپ بہت زیادہ رقیق القلب تھے، بہت جلد رونا آ جاتا تھا آپ، اور بہت زیادہ دل کے نرم تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دل کے نرم تھے، اور آپ کی شخصیت پر آپ کی نرمی کا عنصر غالب تھا، ہمیشہ ہم نے یہی سنا ہے. لیکن عروہ بن مسعود الثقفی نے جب یہ جملہ کہا کہ میں ایسے چہرے آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پتہ ہے؟ انصت بنظر اللات، انصت بنظر اللات. یہ اتنا خطرناک جملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. ایک طرح سے اتنا غصہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو. لات جو ہے، لات ان کی دیوی طرح سے، خاص طور سے قبیلے بنو ثقیف جہاں سے عروہ بن مسعود آئے تھے، ان کی بہت بڑی دیوی جسے وہ مانتے تھے، بہت بڑا ان کا بت جو تھا اس کا نام تھا لات. تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا اس کلمے پر کہ انہوں نے ایک ایسا جملہ کیا کہ اس لات کی شرمگاہ سے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سخت جملہ عروہ بن مسعود الثقفی کو کہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں یہاں پر بات لینے کی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو مقدم رکھنا صحابہ کو کس قدر ناگوار تھا. کیسی محبت تھی صحابہ اکرام کو کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. دوسری کوئی بات اگر کر دیتے تو حضرت ابو بکر بیچ میں بھی نہ پڑتے، خاموش تھے. آپ نرم طبیعت کے مالک ہیں. لیکن عروہ بن مسعود نے یہ کہا کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو وہ شخصیت جن کے بارے میں لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ گرم ہوں گے، وہ غصے میں آئیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہ صرف یہاں پر گرم ہوئے، غصے میں آئے، بلکہ ایسا غصہ اور اس غصے میں ایسے سخت الفاظ ادا کیے کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر پا رہا. ایسے الفاظ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی، اور یہ بات تصور کے ماورا تھی، ان کے تصور کے بھی پرے تھی کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تلوار آئے اور وہ اسے اپنے سینے پر نہ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر اڑ کر آئے اور وہ اپنی چھاتی پر اسے نہ لے. یہ صحابہ کے تصور سے بھی دور تھا. ایسی محبت کرنے والے تھے صحابہ اکرام. اور کہا کہ اتنے سخت الفاظ سے کہا جیسے ہی یہ گالی سنی عروہ بن مسعود نے سر اٹھایا، من ہاذا، کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے. قیل کہا گیا ابن ابی قحافہ ہیں، ابو بکر صدیق ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. تو دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عروہ بن مسعود نے کہا کہ اگر آپ کا میرے اوپر
ایک احسان نہیں ہوتا لم اجزی کا بحال اجبتک، جس کا میں نے بدلہ نہیں چکایا ہے تو اس گالی کا جواب ضرور دے دو. عروہ ابن مسعود الثقفی نے کہا ابو بکر آپ کا مجھ پر ایک احسان ہے، آپ کا مجھ پر ایک احسان ہے جس کا بدلہ میں نے ابھی تک چکایا نہیں. اگر میں بدلہ چکا ہوتا تو اس گالی کا ضرور جواب دیتا. گالی کا جواب نہیں دیا ابو بکر رضی. کون ہے؟ پہلے معلوم کیا کہ کون ہے؟ ابو بکر ہیں. ابو بکر کو کچھ نہیں کہا. سبحان اللہ، یہ حضرت ابو بکر ہیں. یہاں پر رک کر ایک بات ہمیں معلوم کرنی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن تھے، احسان کرنے والوں میں سے. ایسا ہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے. ہماری اپنی وسعت کے اندر، اپنی طاقت کے اندر ہم احسان کرنے والے ہوں. احسان کرنے والے، اللہ نے جتنا ہمیں نوازا ہے، جیسا ہمیں نوازا ہے، چاہے وہ مال سے ہو، علم سے ہو، یا پھر خود لگ کر ہو، لوگوں کے اوپر احسان کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شخصیتوں میں سے تھے کہ آپ لوگوں پر احسان کیا کرتے تھے، احسان کیا کرتے تھے. ایک یہ بات یہاں پر معلوم ہے. دوسری بات معلوم یہ ہوگی، عروہ ابن مسعود الثقفی جو مسلمان نہیں ہے، ابھی کلمہ ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن احسان فراموش نہیں ہے. یعنی احسان فراموش نہیں ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس بات کو. ایک کافر آدمی ہے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا، لیکن احسان مندی کا جذبہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر کی گالی کا جواب دینے سے بھی وہ رکے اور کہا کہ اگر آپ کا احسان مجھ پر نہیں ہوتا اور اس احسان کا بدلہ اگر میں چکا ہوتا لعجبتک، میں اس گالی کا جواب ضرور دیتا. تو کافروں کو بھی احسان ہوتا ہے، لوگوں کی احسان مندی ہوتی ہے ہمارے اندر. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان مند تھے. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی احسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے تھے. جس طرح سے مطعم ابن عدی کے احسان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا اور بارہا بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو ہمارے بھی اندر احسان مندی کا جذبہ ہو، احسان فراموشی نہیں. ہماری زندگی میں کسی نے بھی ہم پر چھوٹا بڑا کوئی بھی احسان کیا ہو وہ ہمارے ذہن سے نہ جانے پائے. تو یہاں پر یہ بات ہوئی گفتگو کے دوران. اب بات آگے بڑھ رہی ہے، بات آگے بڑھتی ہے. سبحان اللہ. عروہ ابن مسعود الثقفی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے ہیں. حضرت ابوبکر کے بات پہ جواب وغیرہ ہو گیا، اب آگے ہوا. عروہ ابن مسعود الثقفی بہت بڑے سردار بھی تھے اور عرب کا معاملہ یہ تھا جب سامنے بات کرتے تو سامنے والے کی داڑھی پکڑ لیتے بار بار. سامنے والے جو ہیں، سامنے والے کی داڑھی پکڑ کے سامنے والے کی داڑھی کو چھوتے. اس طرح سے بات کرنے کا اندازہ تھا. اس سے سامنے والا اپنی برتری بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے، سامنے والے کو اپنا ایکول مانتا ہے، سامنے والے کو اپنا برابر مانتا ہے. اپنے سے بڑے کے ساتھ نہیں کرتا اس طرح سے، لیکن جو جسے وہ اپنا برابر سمجھتا ہے یا پھر خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو جب اس کے ساتھ گفتگو کرے گا جس طرح سے دوستوں کے ساتھ وغیرہ اپنے برابر کے آدمی کے ساتھ جس طرح سے بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، بیٹھ کر عروہ ابن مسعود کلما تکلم، جب بھی وہ بات کرتے اخذ بلحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتے. بات کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو داڑھی کو پکڑنا، بات کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑنا، اس طرح کا کام. عروہ ابن مسعود الثقفی وہاں پر کھڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل داہنی جانب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ان کے پاس تلوار تھی. ان کے پاس ایک تلوار تھی. جیسے ہی کلما احوا یدہ الی لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب یدہ بالسیف بنعل السیف، تلوار کو الٹا پکڑا تھا، تلوار کو الٹا پکڑا تھا اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ان کا ہاتھ بڑھتا اس تلوار سے اسے مار دیتے، ہاتھ کو مار دیتے. جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھتا تلوار کو مار دیتے، جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھتا تلوار سے ہاتھ کو مار دیتے. لیکن بار بار ہاتھ آنے لگا، بار بار جب ہاتھ آنے لگا اللہ کے نبی کی داڑھی کے پاس، کہا اخر یدک بلحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخر یدک لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے دور رکھ. کہا اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے دور رکھ. دوسری روایت میں ہے کہ اس بار اگر ہاتھ تیرا آیا واپس ہاتھ جائے گا نہیں. تلوار کو الٹی پکڑا ہوں، اب تلوار سیدھی پکڑ دوں گا. اس طرح کا معاملہ ہو. اس بار اگر ہاتھ آیا نبی کی داڑھی تک تو جیسے یہ کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ یہ کون ہے؟ وعلیہ مغفر، حضرت عروہ ابن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر مغفر تھا. مغفر بولے تو خود تھا، انہوں نے خود پہنا ہوا تھا، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، خود پہنا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ کون ہے؟ اتنی بڑی بات. عروہ ابن مسعود الثقفی اتنے بڑے سردار ہیں، ان کو کوئی اگر یہ کہے کہ اس بار ہاتھ آیا تو ہاتھ تیرا واپس نہیں جائے گا، کون کہے گا؟ کون ہے؟ کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ ہے، مغیرہ ابن شعبہ ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ
حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی جو آئے تھے اس کے ان کے بھتیجے چچا کو اپنے سکے چچا اپنے چچا کو اللہ کے نبی کی محبت سبحان اللہ کیسی محبت تھی دیکھیے اپنے چچا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نبی کی داڑھی سے دور رکھ ہاتھ نبی کی داڑھی سے دور رکھ یہ کہا خود کا بھتیجا ہے تو کہا اے غدر اے غدار اپنے بھتیجے کو حضرت ابوبکر کو جواب نہیں دیا تھا یہاں پر بھتیجے تھے اور کہا اے غدار الست اسعى في غدرتي کیا میں تیری غداری کا ابھی بھی بھگتان نہیں کر رہا ہوں تیری غداری کے سلسلے میں ابھی بھی بھاگ دوڑ نہیں کر رہا ہوں زمانے جاہلیت کی بات تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ تو جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا ماضی کیسا تھا بہت سارے صحابہ اکرام کا ماضی جو اسلام لانے سے پہلے خود قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں تھے اس طرح کا معاملہ تھا اسلام لانے سے پہلے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا گروپ جو کہ راستوں میں لوٹ مار مچایا کرتا تھا اس گروپ کا حصہ تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تب ایک قافلے کو انہوں نے قتل کیا تھا قافلے میں بعض لوگوں کا قتل اس گروپ نے کیا تھا جس گروپ کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے اس کے بعد حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہاں گئے وہاں گئے ادھر ادھر بھٹکتے رہے آخر میں اللہ رب العالمین نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو مدینہ طیبہ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور آپ کے پاس بہت سارا مال تھا بہت سارا مال تھا اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام جہاں تک ہے وہ ہمیں قبول ہے لیکن یہ جو مال ہے فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ اس مال سے میرا کوئی تعلق نہیں اللہ کے نبی یہ لوٹ کھسوٹ کا مال جو تم مجھے پیش کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو وہیں ریجیکٹ کیا تھا تو خیر یہ تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا پاسٹ جس پاسٹ کے اندر انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے ان کے قبیلے کے ان کے چچا کو وہ مال ادا کرنا پڑا تھا جن کا انہوں نے قتل کیا تھا ان کے خاندان کو وہ مال ادا کرنا پڑا تھا تو انہوں نے کہا الست اسعى في غدرتي کیا میں آج تک تیری غداری کا بھگتان نہیں کر رہا ہوں آج تک میں اسے چکا نہیں رہا ہوں پھر مجھے ایسی بات کرتا ہے یہ انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہاں تک باتیں ہوئی عروہ ابن مسعود الثقفی خیر اتنی لمبی اتنی ساری باتیں ہیں ہوتا تو یہ ہے کہ آج کے اس جمعے میں حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آئندہ خطبہ بھی پورا حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا باتیں ہوئی وہ کیا گفتگو تھی آج تک یہ گفتگو اتنی اہم اور ضروری ہے صحیح بخاری کے اندر یہ گفتگو آپ کو مل جائے گی طویل حدیث ہے اہل علم نے جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو صحابہ کے رشتے کو نبی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے عروہ ابن مسعود کی اس حدیث کو نہیں چھوڑا عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں ان کے اس بیان کو ہمیشہ اہل علم کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نبی کے ساتھ کیسا رشتہ تھا انشاءاللہ آنے والے خطبے میں اس کی طرف میں اشارہ کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے اور خاص طور سے یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے یہ بہت طویل حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 2731 بہت طویل حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے بس ہمیں ہمارے ذہن سے مقصد فوت نہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں آپ سے ہماری جو محبت ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی جائے اور جو جذبہ اطاعت ہے وہ دل میں ٹھاٹے مارنے لگ جائے اور ہم اطاعت اور اتباع کرنے والے بن جائیں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا